السلام علیکم۔ میرا نام عمیر رفیق ہے، میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری دو ہابیز ہیں، ایک ٹریولنگ اور دوسرا کتابیں پڑھنا۔ کتابیں بہت طرح کی میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ہسٹری کے پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ ہسٹری میں بھی زیادہ تر بینگ اے ہیومن، بینگ مسلم، اسلامک ہسٹری مجھے بہت پسند ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک بک خریدی، کرائسس آف اسلام، جو کہ ایک گورے نے لکھی، برنارڈ لیوس نے، جو کہ ایک یورپین تھا ایک اور پرو امریکن تھا۔ اس نے اپنی کتاب کرائسس آف اسلام میں بہت کمال کی انفارمیشن دی، بہت کمال کی باتیں لکھی۔ انہوں نے بنا خوف کے تمام باتیں لکھی، بالکل نیوٹرل ہو کے وہ کتاب لکھی۔ بیسیکلی میں اس کا شاید ریویوز دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، لیکن میں نے جو باتیں پڑھی اور سیکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات، ان کی کتاب میں جو میں نے دیکھی، وہ اسلام پر زیادہ بات کی گئی، جوئش پہ بہت زیادہ بات کی گئی، اور سب سے زیادہ کرسچینٹی پہ بات کی گئی کہ کیسے ان تین مذاہب کا آپس میں میل جول ہے، کیسے ان کا تعلق ہے، یہ سب چیزیں۔ برنارڈ لیوس نے اس کتاب میں مسلمانوں کی خلافت کے بارے میں بہت زیادہ لکھا کہ کیسے خلافت کا قیام ہوا، کیسے خلفائے راشدین کی زندگی تھی، کیسے اندلس میں حکومت قائم ہوئی، کیسے خلافت عباسیہ تھی، کیسے ترکی سلطنت ترک بنی، اور ان کے زوال کے اسباب لکھے۔ یہ تمام چیزیں برنارڈ لیوس نے اپنی کتاب میں لکھی، اور انہوں نے اصلی چہرہ دکھایا امریکہ کا، سوویت یونین کا اور رشیا کا۔ جو بھی تمام جتنی بھی یعنی کہ جنگیں لڑی گئی، اس میں امریکہ کا کردار، یورپ کا کردار، سوویت یونین کا کردار تمام بتایا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے 3 پرسنالٹیز کا بہت زیادہ ذکر کیا، جو کہ مسلم دنیا میں بہت زیادہ ان کی شہرت ہے۔ ہٹلر کا، اسامہ بن لادن اور صدام حسین کا، کیسے انہوں نے دنیا میں چینج لانا چاہا۔ اسامہ بن لادن اور صدام حسین، ان کا ذکر تو مسلم دنیا میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کا، اور اس کے بعد صدام حسین کا، کیسے ایران عراق میں اس کے بدلاؤ تھے، شام میں، لیبیا میں۔ 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی میں جو مسلمانوں میں انقلاب آنا شروع ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ علامہ اقبال کو قرار دیا گیا اس کتاب میں، کیونکہ یہ کتاب ایک گورے نے لکھی جو کہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، اور اس نے بالکل نیوٹرل ہسٹری لکھی۔ کسی کی اس نے بے جا تعریف نہیں کہی، کسی کو بلا وجہ اس نے ذلیل نہیں کیا، یا مطلب کھلے لفظوں میں اس کو بدنام نہیں کیا۔ جو تھا سچ تھا، چاہے وہ امریکہ تھا، سوویت یونین تھا یا رشیا تھا، سب کے بارے میں کھلم کھلا۔ القاعدہ کے بارے میں لکھا گیا اس کتاب میں، اور اس کتاب میں بہت سے لوگوں کی اصلیت بتائی گئی، ان کے اصلی چہرے دکھائے گئے۔ اور یہ کتاب آج کے مسلمان کو لازمی پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ایک فورنر، ایک گورا مسلمانوں کے لیے کیا اپنے جذبات رکھتا ہے، کیا وہ مسلمانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کتاب کے اب تو اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، آپ وہ بآسانی کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ کتاب آپ لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چل سکے، کیونکہ ہسٹری اتنی ہی ضروری ہے زندگی میں جتنا کہ عام چیزیں، جیسا کہ موبائل ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ہسٹری اتنی ہی ضروری ہے۔ ہسٹری کے بغیر مسلمان ادھورا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا قرآن ہسٹری سے لے کے پریزنٹ ڈے تک اور فیوچر تک ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہسٹری کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی بنیاد ہسٹری ہے، اس کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے ہسٹری پہ۔ ہمارے جو اسلاف تھے اندلس میں، ہر جگہ ان کے اجداد آج بھی چل رہی ہیں، ان کے ہی آئیڈیاز کو آگے یوٹیلائز کر کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور نام اپنا لگایا جا رہا ہے، کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا میں عروج حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے قرآن میں وہ ذکر ہے نا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، تو آج کے گھوڑے ٹیکنالوجی ہے، اکنامکس ہے اور جدیدیت ہے۔ مسلمانوں کو آج کل ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، اکنامک پاور بننا چاہیے، تاکہ دنیا میں دوبارہ عروج حاصل کر سکے۔ جس طرح ہم نے 800 سال اندلس میں، 600 سال یورپ کی سطح پر ہم نے حکومت کی، یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ لہٰذا ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔